السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حامد و مسلیا عما بعد. محترم بھائیو، تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو خالق کائنات مالک و ارض و سما ہے، اور درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جس نے ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی فرمائی، جس پر چل کر ہم دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو سکتے ہیں. محترم بھائیو، اس سے پہلے ہم نے ارکان اسلام یعنی شہادہ، اس کے بعد صلاۃ، اس کے بعد زکوٰۃ، اس کے بعد صوم، یعنی شہادت کے بعد ہم نے نماز، اس کے بعد ہم نے زکوٰۃ، اس کے بعد روزہ ہم نے مکمل کر لیا. آج ہم حج کے بارے میں کچھ سنیں گے. لہذا اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. کہ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور جو لوگ بیت اللہ پہنچنے کی طاقت رکھتے ہیں، من استطاع الیہ سبیلا، ان پر بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے. جو شخص ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، اور جو شخص کفر کرتا ہے، اس کا انکار کرتا ہے، تو بے شک اللہ تبارک و تعالی تمام جہانوں سے غنی. محترم بھائیو، غور کیجئے کہ حج یہ اسلام کا 5واں رکن ہے. جب انسانوں کے پاس طاقت ہو جائے حج کرنے کی، مالی اعتبار سے اور بدنی اعتبار سے، دونوں اعتبار سے، کیونکہ یہ عبادت ایک ایسی عبادت ہے جس کے اندر بدنی اور مالی دونوں چیزوں کا صرفہ ہوتا ہے. لہذا اگر ہمارے پاس اتنا مال ہو جائے کہ ہم مکہ جا کر کے حج کر سکتے ہیں، اس کے اندر جتنا خرچ ہوگا وہ ہمارے پاس ہو، تو پھر ہمیں جلدی کرنا چاہیے تاکہ ہم اسلام کے اس ارکان کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت رکھنے کے بعد ہمارے اوپر فرض ہوتا ہے، ہم اس کو جلدی سے ادا کر لیں. آج کل کیا ہوتا ہے کہ آدمی کے پاس طاقت رہنے کے باوجود وہ ہدیہ وغیرہ خریدنے کے لیے، تحفہ تحائف خریدنے کے لیے بہت سارے پیسے کو اکٹھا کرتا ہے تاکہ وہاں جائے اور جا کر کے تحفے تحائف خریدے لوگوں کے لیے. اس کے لیے وہ پیسے زیادہ جمع کرنے لگتا ہے. محترم بھائیو، نہیں، بلکہ جب آپ کو اتنا مال ہو جائے کہ آپ مکہ پہنچ کر کے اس اسلام کے 5ویں رکن کو ادا کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ، جو خرچ ہوگا اس کا آپ کے پاس وہ اتنا مال ہو جائے، تو ضروری ہے، آپ کے اوپر فرض ہوتا ہے، ہمارے اوپر فرض ہوتا ہے کہ ہم حج کریں. محترم بھائیو، کیونکہ یہ حج اسلام کے رکن میں سے ایک رکن ہے، اور اس کے بعد جب ہماری طاقت ہو جائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم حج کریں، کیونکہ اس کی بہت ہی زیادہ اہمیت و فضیلت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ کرنا، یعنی ایک عمرہ آدمی کر لیتا ہے، پھر اس کے بعد جو دوسرا عمرہ کرتا ہے، تو ایک عمرے سے دوسرے عمرے کے درمیان میں جو گناہ، چھوٹے چھوٹے گناہ ہو جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمرے کے سبب اسے معاف فرما دیتا ہے. اور حج مقبول کا بدلہ صرف اور صرف جنت ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج مقبول لیس لہ الجزاء الا الجنہ، کہ حج مقبول اس کا کوئی بدلہ نہیں ہے سوائے جنت کے. محترم بھائیو، غور کیجئے کہ حج مقبول کیا ہے. حج مقبول وہ حج ہے جو سنت کے مطابق ہو اور گناہوں اور برائیوں سے پاک و صاف ہو. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حج کرنے کا طریقہ بتلایا ہے، ہم وہ حج بالکل اسی طریقے سے کریں. اس کے علاوہ اس کے اندر ہم کوئی برائی، کوئی فسق و فجور نہ کریں.
تو یہی حج مقبول ہے. اور اسی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس لہ الجزاء الا الجنہ. محترم بھائیو غور کیجئے کہ حج مقبول کے بارے میں اگر ہمیں طاقت ہو اور ہم مکہ پہنچیں اور حج کریں، اس حج کے درمیان میں ہم کسی طرح کا گناہ نہ کریں، بلکہ وہ حج جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اسی کے مطابق کریں، تو پھر یہ جان لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حج کے متعلق فرمایا کہ لیس لہ الجزاء الا الجنہ، کہ حج مقبول کا بدلہ کوئی نہیں ہے سوائے جنت کے، یعنی حج مقبول کا بدلہ صرف اور صرف جنت ہی ہے. محترم بھائیو، جب ہمارے پاس طاقت ہو جائے تو ہمیں حج کرنا چاہیے. حج یا عمرے کے لیے مال کے لیے شرط یہ ہے، یعنی ہمارے پاس جب ہم حج کرنے کے لیے جو مال ہمارے پاس ہے اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ مال حلال کمائی سے ہو، وہ مال حلال ہو، حرام کا اس کے اندر کوئی شائبہ تک نہ ہو، وہ حرام سے کمایا ہوا مال نہ ہو بلکہ وہ مال حلال ہو. ایسے ہی عورت کے لیے حج یا کسی دوسرے مقصد کے لیے سفر کرنا کیسا ہے؟ عورت کے لیے ضروری ہے کہ اگر وہ سفر کرے تو اس کے ساتھ محرم ہو، جیسا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیحین میں ہے کہ کوئی عورت اس وقت تک سفر نہ کرے جب تک کہ اس کے ساتھ اس کا محرم نہ ہو. محترم بھائیو، لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو منع فرمایا ہے کہ وہ بغیر محرم کے سفر کرے. لہذا ضروری ہے کہ جب محرم اس کے ساتھ ہو تبھی جا کر کے وہ سفر کرے، حج کا ہو چاہے عمرے کا ہو یا کوئی عام سفر ہو، اس کے اندر ضروری ہے، یعنی عورت کے لیے یہ شرط ہے کہ اس کے ساتھ محرم ہو. ایسے ہی محترم بھائیو غور کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، فرمایا کہ خذوا عنی مناسککم، کہ تم مجھ سے حج کے مناسک کو سیکھ لو اور اس کے بعد ویسے ہی تم حج کرو جیسا کہ میں حج کر رہا ہوں. یعنی خذوا عنی مناسککم سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں حج ویسے ہی کرنا چاہیے جیسا کہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اور پھر اس کے بعد اس حج کے اندر کسی قسم کا فسق، کسی قسم کا فجور، کوئی گناہ یا برائی نہ ہم کریں. جب ہمارا حج ایسا ہوگا تو پھر یہ جان لیجئے کہ یہی حج مقبول ہے، جس کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس لہ الجزاء الا الجنہ. محترم بھائیو غور کیجئے، یہی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حج کرتا ہے اس حج کے درمیان میں وہ بیہودہ باتوں اور گناہوں سے دور رہتے ہوئے حج کرتا ہے، یعنی اس حج کے اندر وہ بیہودہ باتیں نہیں کرتا ہے، وہ حج صرف اور صرف اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ گناہوں سے اس طریقے سے پاک و صاف ہو جاتا ہے، ایسے پاک و صاف ہو جاتا ہے کَیَوْمٍ وَلَدَتْ أُمُّهُ، جیسے کہ ایک انسان آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے اور پیدا ہونے کے بعد اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہوتا. ایسے ہی جو شخص حج کرتا ہے اور اس حج کے درمیان میں کسی قسم کا گناہ نہیں کرتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ایسے ہی پاک و صاف ہو کر کے اپنے گھر کو لوٹتا ہے جیسا کہ ایک بچہ آج ہی اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا اور اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا. محترم بھائیو، دیکھیے کہ اسلام کا ایک رکن حج ہے، اور اس حج کو جو شخص کرتا ہے، یعنی جس کے اندر طاقت ہوتی ہے مالی اور بدنی، پھر اس کے بعد وہ حج کرتا ہے، اور حج ایسے کرتا ہے جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس کے بعد اس حج کے اندر کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں کرتا، کوئی فسق و فجور والی باتیں نہیں کرتا، تو وہ اپنے گھر کو ایسے لوٹتا ہے جیسے کہ وہ گناہوں سے بالکل پاک و صاف ہو. محترم بھائیو غور کیجئے
کہ اسلام کا ایک رکن حج ہے اور اس کے ادا کرنے کے بعد وہ شخص گناہوں سے بالکل پاک و صاف ہو جاتا ہے. لہذا اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اگر مکہ کے جانے کی اور حج کرنے کی طاقت دے تو ہم حج کریں اور ویسے ہی حج کریں جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے, اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمارے گناہوں سے پاک و صاف کر دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي العزيزية بالرياض.